پیارا وظیفہ ہمارا سیگمنٹ جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند ہے، اور ہمارے پیارے مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے آج لیلۃ القدر کی۔ آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ لیلۃ القدر دراصل وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ خیر من الف شہر، اور جہاں اگر ہم شروع میں جائیں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری جگہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی دو جگہ یہ ذکر آیا، اور وہ رات، اس کی فضیلت اور اس کے مفاہیم اور اس کی تفصیل اگر تھوڑی سی بیان کی جائے اور خلاصہ عوام کے سامنے رکھا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں خصوصاً بنو اسرائیل میں 4 انبیاء تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں 80 سال جہاد کیا۔ تو حضرات صحابہ یہ فضیلت سن کے غمگین بھی ہوئے کہ بڑی سعادت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 سال تو ابھی عمر بھی نہیں ہوتی، تو ان کی وہ جو 80 سال کی عبادت تھی، ظاہر ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں 80 سال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اچھا، اب قدر کہتے ہیں قدر کو، قیمت، قدر کہتے ہیں تنگی کو، اور قدر کہتے ہیں حدود کو۔ اب پہلی جو قدر ہے، جو قیمت ہے اس رات کی، وہ قیمت کیا ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کی عبادت وہ 83 سال پر انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر اب یہ تو ہوگی قیمت، اب جو تنگی ہے، تنگی اس کو بھی قدر کہتے ہیں، وَيَقْدُرُ اللَّهُ۔ تو اب جو قدر ہے، تنگی کے معنی میں اگر ہم اس کو لیتے ہیں کہ زمین میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور جو دوسرا قدر کا معنی ہے وہ ہے حدود، تو اس کے حدود کہاں تک ہیں؟ تو پھر فرمایا حتی مطلع الفجر، یعنی یہ فجر تک، صبح تک، جو فجر طلوع ہوتا ہے اس وقت تک۔ تو جبریل امین بما فرشتوں کے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور ان لوگوں سے مصافحہ بھی ہوتا ہے جو لوگ عبادت میں ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وظائف کر رہے ہوتے ہیں، اور عبادت سے جڑی ہوئی تمام جو شکلیں ہیں ان میں وہ موجود ہوں۔ اب ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ بنا دیا گیا کہ اجتماعی طور پر ہم مناتے ہیں، لیکن نہیں۔ لیلۃ القدر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اشراق کے کوئی دوسری نفل نماز وہ مسجد میں نہیں پڑھی، گھر پہ پڑھی ہے۔ اشراق چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق پڑھ کے پھر آپ گھر تشریف لاتے تھے، تو چونکہ یہ نفل عبادت ہے تو نفل عبادت کو کوشش کریں وہ ہے نا کہ گھروں کو قبرستان بھی نہ بناؤ، تو وہ گھر میں، اور گھر میں بھی سب الگ الگ ہوں، الگ الگ ہوں، چونکہ اس رات۔ اچھا، ایک بات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا، تو اس میں ایک حکمت بھی ہے۔ چلیں، اب ہمیں یہ بتا دیا کہ اب طاق راتوں میں ڈھونڈو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، تو لیکن اس کو جو چھپا لیا تو اس میں ایک حکمت بھی تھی۔ اگر یہ رات متعین کر دی جاتی کہ یہ فلاں رات ہے، یا 21 ہے، یا 23 ہے، یا 25 ہے، یا 27 یا 29، اور اس رات کوئی گناہ کرتا، اس رات کوئی نافرمانی کرتا، اس رات کوئی ایسے افعال میں مبتلا ہوتا، تو کتنا وبال کرنٹ نقد عذاب آتا، کہ جانتے بوجھتے یہ سب کر جی۔ اللہ نے کیسا اس امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بہت بڑی خیر، یعنی جو رات متعین ہونے والی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آ رہے، تشریف لا رہے تھے، تو وہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی اطلاع دے رہے تھے، لیکن اس کی حکمت دیکھیں، اگر وہ رات آج متعین ہوتی اور اس وقت کوئی گناہ کرتا، اب تو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن اچھا، یہ رات ہو تو پھر ملائکہ صبح
حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، سب کے درجات بلند ہو گئے، جو اس رات کو وصول کر گئے، جنہوں نے اس رات کو قیمتی بنایا۔ اب جو اعتکاف میں ہیں وہ تو سوئے بھی ہوں تو ان کو اس رات کی نعمت اور جو فضیلت ہے وہ مل جائے گی، اور باقی ہم اور آپ جو ہیں انہیں ان طاقراتوں میں تھوڑی دیر اگر ہم اٹھیں، چونکہ ویسے بھی ہم اٹھتے ہیں، اور تھوڑی سی عبادت کر لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ رات نصیب ہو جائے گی۔ تو وہ پھر ان سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ رات کن کن کو ملی اور اس مقام تک کون کون پہنچا کہ وہ 83 سال کی عبادت بندگی جو اس کی فضیلت میں، تو فرمایا کہ اس رات سوائے ان 4 لوگوں کے باقی سب کی مغفرت ہوئی، باقی سب کو یہ رات مل گئی ہے، ان 4 لوگوں کو نہیں ملی۔ پھر وہ ان میں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے مدمر خمر، جو شراب کا عادی ہو، عاقل لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان ہو، اور جو شاحن ہوتا ہے، جو بغض رکھتا ہے، اچھا یہ، اور رشتے کو توڑ دیتا ہے، تو یعنی اب رشتوں کو توڑنے والا اور دل میں بغض رکھنے والا۔ اچھا ایک ہوتا ہے بغض، بغض اس کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے، یہ بغض ہے۔ ایک ہے کینہ، کہ پسند بھی نہیں ہے اور میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں پھر کینہ۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی تو خوشی ہوتی ہے جی، یہ وہ اعمال۔ اچھا یہ دیکھیں تو صحیح، اچھا غیبت کہتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے اور اس کو بیان کرنا یہ غیبت ہے، اس میں ہے، اگر اس میں نہیں ہے اور پھر بیان ہونا تو یہ بہتان ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی کہ کسی بھی ایسے شخص، دیکھیں آج ہم 27ویں شب، اللہ کرے ہمیں یہ رات ملے، اور یہ رات اللہ کرے 27ویں ہی ہو، اللہ کرے 29ویں ہی ہو، لیکن ہمیں مل جائے، یہ رات ہمیں ملے۔ لیکن اس رات کی خیریں برکتیں اگر آ بھی گئیں اور ہمیں نصیب نہ ہوں، اور یہ 4 چیزیں اگر ہمارے دل میں ہوں، تو پھر میرے خیال میں آج ہی اگر ہم توبہ کر لیں، اگر کوئی ایسا شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، آج ان سے معافی مانگ لیں۔ اگر کوئی بھی ایسا شخص جس کے دل میں کسی کے لیے ویر ہے، کینہ ہے، وہ اپنے دل کو دھو دے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو قطع تعلق کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آج جا کے خود ہی ان سے معذرت کر لے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اور کوئی بھی اگر اس گناہ میں مبتلا ہے، کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو قطع تعلق جو ہے وہ رشتہ داروں سے ہے یا دوستوں سے بھی ہے؟ اس میں دیکھیے قطع تعلق کچھ جو لوگ ہے، ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے بہتر نہیں ہوتے، جو ہمیشہ قطع آپ کا برا تعلق چاہتے رشتہ داروں ہیں، کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے۔ دیکھیں اچھا میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں۔ اچھا عجیب بات ہو گئی، چونکہ ڈیجیٹل دور ہے اور جدید دنیا ترقی پہ فائز ہوئی ہے، تو ہم یہ تاثر لیتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی سٹوری لگا لی واٹس ایپ کی کیا لیں، اور وہ سامنے والا یہ دیکھتا ہے کہ یار انہوں نے مجھے دیکھ لیا لیکن مجھے لائک یا جو اچھا کمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں دیا، تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے جیلسی ہے، یا یہ مجھ سے اس کی نہیں بنتی، یا یہ مجھ سے اس کی ہٹ رہی ہے، یا یہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں 2 چیزیں ہیں۔ آپ ایک میں مثال دیتا ہوں کہ آج آپ رات کو الحمدللہ سٹیٹس پہ لگا لیں، پوری رات رشتہ داروں کو نیند نہیں آئے گی، کیا بنا لیا، کیا لے لیا، آپ الحمدللہ لکھ لیں اور چھوڑ دیں، تو وہ سب پریشانی کی کیا لے لیا، کیا خرید لیا، کیا مل گیا کہ انہوں نے بتایا کچھ نہیں، الحمدللہ لکھ دیا۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، تو میں ان سے بھی کہتا ہوں دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، اگر آپ سٹیٹس کسی کا دیکھ لیں تو کیا ہوگا اگر آپ تھوڑا سا دل دے دیں اس پہ، کیا ہوگا اگر آپ اس کو گڈ کر دیں، کیا ہوگا؟ اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی غلط تاثر نہ لیں، ہو سکتا ہے دیکھا ہو اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ لوگ معافیاں مانگتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ جی آج بڑی رات ہے ہمیں معاف کر دینا، یہ وہ، کیا وہ صحیح ہے یا خود کال کر کے معافی مانگنا زیادہ بہتر ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، سٹیٹس پہ لگا دیا مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دو، یہ معافی نہیں ہے۔ آپ نے پوسٹ کر دی مجھے معاف کر دو، آپ کوئی اطلاعات کی وزارت پہ تو نہیں ہے کہ آپ اطلاع دے رہے ہیں، آپ سے اگر کوئی غلطی ایسی سرزد ہوئی جا ہے کے معافی مانگے، تو آپ نے اس فرد کو جس کی دل آزاری ہوئی، جس کی غیبت ہوئی،
اور ماں باپ ہیں تو خود ان سے جا کے معافی مانگ لیں، یا کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں جو انسان کو پتہ ہے کہ یہ گناہ مجھے اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے، تو اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ خود سے کرنا پڑتا ہے، نہ کہ اسٹیٹس، نہ کہ کوئی میسج، اور اکثر تو فارورڈ میسیجز ہوتے ہیں، ہاں میں نے آپ کو بھیجا، آپ نے ان صحیح کو بھیجا، تو اس طرح نہ کریں، صحیح پریکٹیکلی ہوگا تو انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی جی ہیلو، السلام علیکم بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، سلمان بات کر رہا ہوں جی سلمان بھائی۔ جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی؟ جی الحمد مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی وہ سن رہے ہیں، بات کریں۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، وعلیکم السلام۔ څنګه الله جی؟ خیر دی؟ تاسو ښه یې؟ خیر دی روډ، تاسو څنګه یې؟ شکر د الحمدلله. زه سعودي عرب نه خبرې کوم، طائف نه. ها طائف نه. طائف؟ جی طائف نه خبرې کوم. ما تاسو نه یو سوال و. ما چې هلو جی 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 مولانا صاحب، جی سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ بولیں۔ پښتو کې د سوال کوم، پښتو کې واوري اردو باندې ډېره زیاته نه راځي. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اردو اتنی نہیں آتی۔ کوئی بات نہیں، آپ جو زبان میں بھی بات کریں۔ پښتو کې خبرې کوم. وہ ہے میډم خو خفه کېږي نه که نه؟ نہ میڈم، آپ خفا تو نہیں ہوں؟ نہیں، آپ مجھے بتا دیجیے وہ گا کہہ بعد رہے میں۔ ہیں نہیں 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 وہ داسې نه چې هغه چې په خپل زبان کې خبرې کوي او زه پرې نه پوهېږم، چې ما ځکه تاسو نه داسې سوال وکړو. وای زما ټوله ګناه دا ده چې پښتون یم۔ بالکل جی. جویریہ میں ناراض تو نہیں ہونا اس کے ساتھ؟ آپ جلدی سے سوال کر لیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سوال کریں بس، کیونکہ اور بھی بہت سارے کالرز ہیں نا ہمارے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر لیں سوال۔ مولانا صاحب جی، ما وی چې د دې افطاري نه مخکې داسې څه وظیفه وکړو چې دعا قبلېږي؟ د افطار نه مخکې دعاګانې په یقیني طور باندې قبلېږي. افطار هغه وخت دی وای لکه د مزدور چې د خپلې مزدورۍ وخت پوره شي او بیا یې غله هغه اجرت ورکړل شي، نو دا هغه وخت دی چې د خدای نه غوښتل پکار دي. اکثره خلک په دې وخت کې په شربتونو کې، په روز جماعت کې، په دې خوراک اسکاک کې لګیا وي که نه، نو هغه د دې وخت د دعا نه محرومه شي. نو موږ او تاسو کوشش دا وکړو چې باید نیمه ګنټه مخکې ځانونه اوزګاره کړو او له خوراک او اسکاک نه مخکې موږ دعا د الله نه وغواړو، او دعا دا غوښتل دي چې د دعا د قبولیت دپاره یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دا سلور دعاګانې دي، دا تاسو د افطار نه مخکې وغواړئ، انشاءاللہ العزیز اللہ بس تاسو دعا ضرور قبلئی. ان کا سوال یہ تھا، یہ بھائی طائف سے ہیں اور یہ فرما رہے تھے کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، چونکہ ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ افطار سے قبل کون سی ایسی دعا ہے جن کو میں پڑھوں یا مانگوں، اور اس کے بعد جو میں مانگنا چاہتا ہوں میری دعائیں وہ قبول ہوں. تو ان کو پھر میں نے ایک وظیفہ بتایا ہے کہ آپ پہلے تو افطار سے تھوڑا پہلے بیٹھیں اور یہ وظیفہ کریں کہ یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ دعا اپنی معمولات میں شامل کریں دعا سے پہلے، اور درود شریف پڑھ کے جب آپ انشاءاللہ دعا مانگیں گے، دیکھیں دعا مستقل خود ایک عبادت ہے، الدعاء المغد العبادہ. انشاءاللہ العزیز آپ خود محسوس کریں گے کہ دعا کا مانگنا ہی دعا کی قبولیت کی علامت ہے. اور ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں عادل بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی عادل بھائی، آپ جویریہ بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہی ہوں۔ جی 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 میں بات کر رہی ہوں۔ اچھا جویریہ میڈم، یہ میرا ایک بچہ ہے، جی جی اس کے لیے وظیفہ چاہیے، بہت شیطانی کرتا ہے، بہت ضدی ہے، ماں باپ کو بہت پریشان کرتا ہے۔ اچھا ضدی بچہ ہے، پریشان کرتا ہے ماں باپ کو، اس کے لیے وظیفہ چاہیے آپ کو؟ ہاں بہت تنگ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی جی مولانا صاحب۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. آپ نے یہ وظیفہ
اپنا معمول بنا لینا ہے، اپنے بچے پہ دم کر لینا ہے، روزانہ 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کے بچے کی ضد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ فرما بردار ہو جائے گا. صحیح. کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی میں نورین بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی بولیے. جی آپ بھی میرا نا ایک بڑا مسئلہ ہے. میرے میاں سعودی عرب ہوتے ہیں ٹھیک ہے. 3 سال سے، تو وہ نا ادھر کام کرتے ہیں، تو جہاں بھی کام کرتے ہیں نا تو وہ جو سعودی ہے نا وہ پیسے نہیں دیتے، تو بڑی مشکل ہے. کوئی وظیفہ بتا دیں. ارے یار یہ کتنی بری بات ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اور نہ جانے لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، دیر سے لوگوں کو مزدوری یا دیر سے تنخواہیں دیتے ہیں. کوئی وظیفہ بتائیں کہ ان کے تنخواہیں جلدی مل جویریہ جائیں. میری بہن، میں یہ سوچنے پہ نا بڑا افسردہ ہو جاتا ہوں کہ ہم بڑے گھروں میں تو آ جاتے ہیں، ہمیں اچھی گاڑیاں مل جاتی ہیں، اچھے کپڑے مل جاتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی خوشیاں عزیز ہوتی ہیں، ہمیں اپنی عزت کا خیال ہمیشہ کرنا پڑتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں ہم نے تو ان کے برتن بھی الگ کیے ہوئے ہوتے ہیں. جس گلاس میں وہ پی لیں اس میں ہم نہیں پیتے، جس میں وہ کھا لے اس میں مالکان نہیں کھاتے. اور ڈرائیور آگے بیٹھے گا، مالک پیچھے بیٹھے گا، وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ہمیں دور کر رہا ہے. اس نے ہمیں ہمارے دلوں کو چاک کیا ہوا ہے. تو خدا را جو بھی ہمیں سن رہے ہیں کوشش کریں کہ اس رمضان میں آپ جس طرح سے صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، بلکہ اپنے آپ پر یہ مشقت جب آپ برداشت کرتے ہیں روزہ رکھے تو اس میں عملی نمونہ بھی بنے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور جو کریں. محنت کر رہے ہیں ان کو جلدی تنخواہ بھی دے دیں بھائی. تنخواہ جو ہے وہ کوشش کریں. اگر آپ نے ان کی تاریخ عید کے بعد پوری ہو رہی ہے تو آپ چاند رات سے ایک دن پہلے ان کو دے دیں. یہ آپ ان کو دیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بہت زیادہ نوازے گا. وظیفہ آپ یہ کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. آپ نے اس وظیفے کو معمول بنا لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کی دعا قبول ہوگی، سامنے والے شخص کا دل نرم ہوگا، آپ کی جو اجرت ہے وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ حسین بات کر رہا ہوں میڈم پنڈی سے. جی حسین. میڈم میرا ایک سوال تھا. پوچھیں. میرا بچہ 5 سال کا، تو وہ ناخن چباتا ہے. یہ عادت ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، یہ عادت ختم نہیں ہو رہی. ناخن چبائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ دعا. اچھا وہ میں ابھی مولانا صاحب سے وظیفہ بھی لیتی ہوں. اور آپ کو میں ویسے بتا دوں کہ بازار میں ایک نیل پالش کی طرح کا ایک لیکوڈ ملتا ہے جو کہ آپ اپنے بچے کے ناخن پہ لگا دیں، اور جب وہ سو رہا ہو تو لگا دیں، جاگ رہا ہو تو لگا دیں. وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، اور جب وہ منہ میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ وہ ہاتھ باہر نکال لے گا. اور اگر آپ کو وہ لیکوڈ نہیں ملتا ہے تو آپ یہ کریں کہ جو کریلے ہوتے ہیں، کریلے اس کے ہاتھ چھلکے اس کے ہاتھوں پر اچھی طرح مل دیں اور اس کو ہاتھ نہ دھونے دیں جب تک کہ اس کے ہاتھ گندے نہ ہو جائیں. تو وہ جب منہ میں ڈالے گا تو کڑوا لگے گا تو باہر نکل آئے گا. یہ ٹوٹکے عام مائیں استعمال کرتی ہیں. اب آپ ان کو وظیفہ بھی بتائیے. وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کوشش کر لیں، آپ پانی کے اوپر دم کر کے پڑھیں اور اپنے بچے کو پلائیں. اور اس کے ساتھ یا وہابو کا ذکر آپ 101 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ کر کے اپنے بچے پہ دم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ اس عادت سے دور ہو جائیں گے. جی بالکل. اچھا میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ جیسے آج ماشاءاللہ جاگنے والی رات ہے اور کافی لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو خواتین گھر میں موجود ہیں کہتے ہیں کہ کیا اس مطلب آپ سے پوچھوں کہ اس میں سچائی ہے کہ جب وہ خواتین اگر اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھتی ہیں، یا جو مرد حضرات جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں وہ اگر نماز بھی پڑھیں یا کوئی بھی عبادت کریں تو وہ ایک نفلی اعتکاف کی نیت سے کریں تو کیا اس کو اس طرح کا ثواب ملتا ہے؟ دیکھیں روایات میں آتا ہے کہ جتنی دیر میں ایک شخص دودھ دھوتا ہے اپنے جانور کا، اگر وہ اتنی ہی دیر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا. سبحان اللہ. تو یہ دیکھ لیں کہ کوئی 10-15 منٹ تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے. تو اب اگر مسنون جو اعتکاف ہے وہ اگر نہیں ہوا اور دل میں ایک ارمان سا ہے، خواہش سا ہے، تو دیکھیں مسجد میں جانے والا وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. مسجد میں جانے کے بعد پھر بالخصوص
میں ان تمام مردوں سے کہتا ہوں کہ آپ عصر سے مغرب کا اعتکاف کوشش کر کے نفلی طور پر صحیح، کر مسجد لیں۔ جائیں، یہ وقت آپ ضرور وہاں گزاریں، تو انشاءاللہ العزیز اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، آمین، آپ آمین۔ محروم نہیں ہوں گے۔ اور کوشش کریے گا دیکھیں جن چیزوں سے اعتکاف کو نقصان پہنچتا ہے، وہ غیبت ہے، وہ چغلی ہے، وہ لایانی ہے، ان کاموں سے ہم اجتناب دور رہیں۔ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اعتکاف کی برکتیں مل جائیں گی۔ جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں جی عبداللہ قرض کر رہا ہوں جی فیصل آباد سے۔ جی عبداللہ بھائی۔ جی میں نے مولانا سے پوچھنا تھا جی کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں جی، لیکن اس میں خضوع و خشوع کس طرح پیدا ہوگا؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا جواب دیتے ہیں۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چونکہ جب نیک عمل پر استغفار کہا جاتا ہے تو اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی توفیق مل جانا، آپ نے ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کی توفیق مل گئی، یہ نماز کی قبولیت ہے۔ اب قبولیت کے ساتھ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ خشوع بھی ہو خضوع بھی ہو، تو آپ نے 3 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عبادت کا حسن عطا کر دیں گے، آپ کو خشوع اور خضوع سے نواز دیا جائے گا۔ آمین سم آمین۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہن کون بات جی کر رہی ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کون بات کر رہی جی ہیں؟ شکر اللہ کا، میرا نام میرا مقبول ہے اور لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی تو بہت اچھا آپ شو کرتے ہیں اور بہت بہت سے شکریہ۔ مطلب جو ایسے ہمیں جو ہے وہ باتوں کا پتہ چلتا ہے جس جزاک میں اللہ۔ مطلب مولانا صاحب بتاتے ہیں لوگوں کے، شکریہ۔ اور بعض سوالات تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جس سے مطلب آپ کی بھی ہنسی آ جاتی ہے اور ہمیں بھی بڑی ہنسی آتی ہے۔ بس کیا تو کریں۔ میرا مولانا صاحب سے ایک سوال تھا جی کہ یہ جو لوگ بہت سے مطلب جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ کوئی بھی دعا یعنی سجدے میں یا اللہ کے بعد ہم اپنی کوئی دعا مانگ سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے کہ وہ مطلب دونوں سجدوں میں 2 اگر ہم رکھتے پڑھ رہے ہیں تو دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ اگر مطلب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں مطلب سورہ یاسین یا سورۃ مزمل پڑھ رہے ہیں، جب اس کی آیت ختم ہوتی ہے فلاں آیت پہ آپ رک جائیں اور وہاں پہ جی آپ 100 دفعہ سورۃ قریش پڑھیں، 100 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں یا اس طرح پڑھیں۔ کیا یہ ہمارے دین میں مذہب میں ہے؟ کیونکہ آج تک ہمارے جو بزرگ تھے سیدھا سادہ ہم قرآن پاک پڑھتے تھے، مطلب شروع سے ہم نے پڑھنا کوئی ایسی نہیں تھی۔ اب تو ہر بندہ یوٹیوب کھول کے بیٹھا ہوا اور یہ بتا رہا ہے اور اس معاملے میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ تو مولانا صاحب آپ کا مطلب بتانے کا طریقہ بہت اچھا ہے، آپ ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے کسی بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کو ترقی دے۔ تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ جی ابھی بتاتے ہیں۔ جی میری بہن، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کی تعریف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ان تمام ہی ناظرین کو اور سامعین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھی جائے کہ جب قرآن یہ آیت کے ساتھ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہمارا دین مکمل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے، تو ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن و سنت ہی ہے جو ہمارے لیے ضابطہ حیات کو آسان کریں گے، اور قرآن و سنت پہ چلنا ہی اسلام کا شعار ہے۔ تو یہاں پر جو آپ نے پوچھا کہ کچھ ایسی چیزیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اتنا کریں، یہ اتنی دفعہ پڑھیں، اس عمل سے پہلے یہ کریں، اس عمل سے پہلے وہ کریں، تو دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی کوئی ہاتھ میں کوئی جو بک ہوتی ہے یا کوئی لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی اسکرین میں نے نہیں رکھی جس سے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ آپ لوگ خود یہ جو وظائف ہیں یہ قرآن سے آپ لیں اور پڑھیں، وہ اسماء الحسنی جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ اب یہ ہمارے مانگنے پر ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کے دربار میں دیر ہے اندیر نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔
ہمارے مانگنے میں دیر ہے اس کے دینے میں دیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہر وقت تیار, جب بھی اس نے کسی نے بھی اس کو پکارا اس نے اس کی داد رسی کی, اور تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین ادعونی استجب لکم, جب تم پکارو گے تو میں ضرور دوں گا. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, اس کے لیے طلب ضروری ہے, چونکہ آپ نے طلب کا اظہار کیا کہ میں یہ چیزیں سیکھنا چاہتی ہوں, عمل کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون اعمال ہیں, مسنون دعائیں ہیں, مسنون نمازیں ہیں, اس سے ہٹ کر اگر کوئی بتا رہا ہو تو وہ بالکل مناسب نہیں ہے, آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی. جو مسنون عبادات ہیں جس میں سے اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, تہجد ہے, تو یہ وہ نمازیں ہیں جس طرح سے ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں, تو ان میں جو طریقہ درج ہے اسی سے ہٹ کر اگر ہم کرتے ہیں یا کوئی اضافی اس میں ہم عمل کرتے ہیں, عمل کثیر کرتے ہیں, تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ وہ عبادت جو ہے نا وہ عبادت نہیں رہے گی. بلکہ اگر دیکھا جائے ہمارے نمازوں میں فجر کی 2 رکعت ہے, اگر ہم 2 کے بجائے زائد کر لیں تو ہم نے تو مشقت کی ہے لیکن حکم 2 کا تھا. تو اسی طریقے سے اب روزے جو ہیں وہ 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں, اگر ہم اس کو بڑھائیں تو وہ اس پہ گناہگار ہوں گے. تو کوشش کریں کچھ ایسی عبادات سے اپنے آپ کو بچائیں جو لغو کی طرف جاتے ہیں, جس میں زیادتی ہے اور جو سنت کے خلاف ہے. وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کسی نے بتایا کہ نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بیچ ہم دعا مانگ سکتے ہیں, تو دعا میرے خیال نماز کے بعد نہیں مانگتے. دیکھیں دعا, اور اگر سجدے میں دعا مانگنی ہے تو نماز کے بعد آپ جو ویسے ایکسٹرا سجدے لوگ کرتے ہیں, سجدہ شکر کرتے ہیں, سجدہ حاجت کرتے ہیں, اس میں دعا مانگ لیں. اس میں آپ دعا بالکل مانگ سکتی ہیں. آپ جب سلام پھیریں اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں, آپ نے جتنی دعا مانگنی ہے وہ مانگ لیں. لیکن فرض نمازوں میں جو مسنون دعا ہے سبحان ربک الاعلی سبحان ربی العظیم, ہم نے اسی پہ رہنا ہے. اس سے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ اگر آپ نفلی نمازوں میں یا نفلی عبادات میں کریں وہ پھر مناسب ہے. اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ جب کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن شریف تو کسی ایک آیت پہ رک کے پہلے دوسری صورتیں پڑھیں اور پھر آگے بڑھیں, یہ شاید وظائف میں آئی تھنک آتا ہے. کیا بات کی انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے, سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ نے کہا کہ جی اس سورت کو یہاں تک پڑھنے کے بعد روکیں, اس کے بعد سورہ قریش پڑھیں اتنی دفعہ, پھر والی دوسری سورت پڑھیں, پھر اس کے بعد اس سورت کو مکمل کریں. تو یہ کیا, یہ تو وظائف میں آتا ہے میرا خیال ہے. یہ وظائف میں آتا ہے. اور وظائف کے لیے آپ کو اجازت کچھ لوگ ایک بات یاد رکھیے گا, جب آپ تلاوت کے لیے بیٹھیں تو آپ نے جتنا قرآن پڑھنا ہے, آدھا سپارہ پڑھنا ہے, پورا سپارہ پڑھنا ہے یا کچھ آیات پڑھنی ہے, اس کے بعد بے شک آپ جو ہے جتنے وظائف کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. لیکن قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی اور چیز کو فوقیت نہیں دینی چاہیے. قرآن ہی سب سے بڑا کلام ہے, قرآن ہی سب سے بڑا وظیفہ ہے, اور وہ بالخصوص رمضان کے لیے تو قرآن تو ہے ہی, رمضان میں نازل ہوا پھر لیلۃ القدر میں, تو قرآن سے بڑی عبادت اور بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا. منزل ہوتی ہے کہ ہم منزل پڑھتے ہیں, اس میں بہت وہ تمام دعائیں اور تمام آیات اور صورتیں ہیں سورہ فاتحہ سے مکس کر کے ہم پڑھتے ہیں. اسی طرح جیسے ہماری منزل ہے اسی طرح اگر ہم مڈل ایسٹ کی طرف دیکھتے ہیں, ٹرکی میں دیکھتے ہیں, وہاں پر ایک رقیہ شریعہ ہوتا ہے جو مختلف قرآن شریف کی آیات اور صورتوں کو ملا کر وہ دیا جاتا ہے. اچھا میری زندگی کا تو تجربہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی رقیہ شریعہ سنا ہے تو مجھے میری صحت میں, میری ہر چیز میں, نظر میں بہت فرق پڑا. بلکہ میں نے اپنی یوٹیوب پر وہ اس کو سیکرٹ کے حساب کی طرح لگایا کہ میرا سیکرٹ ہے یہ. تو آپ کیا اس بارے میں کہیں گے کہ اس کو کس طرح سے سنا جائے, کسی بھی وقت سن سکتے ہیں اور وہ سننا صحیح ہے؟ جی بالکل درست ہے. اور جیسے کہ آپ نے منزل کا کہا, تو منزل میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا تحفہ ہے. منزل تک جانا ہے تو پھر یہ منزل جو ہے اس کا اہتمام ضروری ہے صبح شام. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑے فضائل لکھے ہیں کہ جو منزل کا اہتمام کر لے گا تو انشاءاللہ وہ حسد سے, بغض سے, نظر سے, جادو سے, سحر سے محفوظ رہے گا. اور اس کی پوری ترتیب ہے, چونکہ وہ شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے جب شروع ہوتی ہے تو آخر والناس تک
میرے خیال میں کوئی 10 منٹ لگتے ہیں اور آپ اس میں وہ قرآن کی تمام وہ جامع مختصر جو صورتیں اور آیات ہیں اس کا مجموعہ ہے. اگر کوئی بھی میں چاہتا ہوں کہ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز ہر قسم کے نقصان اور شر سے محفوظ رہے. اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ ایکسٹرا عبادت تو جیسے رمضان کے روزے تو ہیں 30 یا 29 جتنے بھی روزے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ عید پہ تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. عید کے بعد اگر ہم نفلی روزے رکھیں تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا. آپ شوال کے 6 روزے ہیں ان کا بھی حکم ہے کہ آپ رکھیں, بہت بڑا ثواب ہے. اور اس کا یہ ہو گیا کہ آپ نے پورا سال اللہ کے راستے میں, یا اس کا یہ ہوگا کہ جیسے کہ پورا سال آپ نے اللہ کے لیے روزے رکھے ہوں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کریں گے. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. ہیلو جی, ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آواز صحیح سے آ سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے نا 3-4 سال پہلے نا خلا لیا تھا, تو میں نے نا اس کی عدت نہیں. ہیلو, عدت پوری نہیں کی, شاید یہاں تک میں نے سنا ہے کہ عدت پوری نہیں کی. اب وہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں اس میں, اگر آپ عدت نہ کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں. جیسے اگر آپ بیمار ہوں یا آپ کام کر رہے ہوں یا آپ کو کسی بھی ایسی مجبوری کے تحت جو گھر میں کوئی مرد نہ ہو آپ کو باہر جانا پڑے, تو اس کے حساب سے آپ کو کیا اس بارے میں آپ اپنی قریبی کسی دارالفتاء سے رجوع کریں تاکہ اس سے آپ کو ایک تفصیلی طور پر دلی تسکین بھی ہو اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو. صحیح. جی, کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. فاروق بات کر رہا ہوں لاڑکانہ سے. جی فاروق. میں تھوڑا مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں. میرے پاس اب اس کا کوئی ویسے واضح حل تو نہیں مل رہا مجھے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر بہت انتہائی کھارا پانی آتا ہے جو کسی استعمال میں نہیں آتا میرے. میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی طرح میٹھا ہو جائے. اس کا کوئی قرآنی کوئی وظائف سے حل ہے؟ اب یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا کہ پانی جو ہے میٹھا نہیں مل پاتا, اور کھارے پانی سے جو ہے سندھ کا خاص کر اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی وہ کھارے پانی سے آپ کے بال خراب ہو جاتے ہیں, اسکن خراب ہو جاتی ہے, کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, اور بہت ہی مطلب پینے کے لیے تو خیر وہ ہوتا ہی نہیں ہے, پینے کے لیے آپ کو پانی خریدنا پڑتا ہے. اور ہمارے گھر ایک دفعہ غلطی سے جو ہے وہ کھارے پانی کا ٹینکر ڈل گیا رات کو بغیر مطلب وہ کہتے تو ہیں کہ میٹھا ہے, لیکن ہمیں ہر دفعہ اس پانی کو ٹیسٹ کر کے چیک کرنا پڑتا ہے پھر ڈلواتے ہیں ہم, کیونکہ ایک دفعہ بغیر پیے ڈلوا دیا تھا تو میٹھے پانی کے پیسوں میں کھارا پانی ڈال کر چلے گئے, اور وہ پتہ نہیں کتنے مہینے تک وہ پانی میں جو کھارا پن ہے وہ آتا رہا, جس کی وجہ سے جو ہے ہاں آپ وضو کرتے ہیں, کلی کرتے ہیں اور بال خراب ہو جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. خیر وہ کھارا پانی میٹھا تو نہیں ہو سکتا, یہ تو مشکل ہی ہے. کنواں کھود کے دیکھ لیں اب آپ, یہی ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ کنویں میں بھی اکثر دیکھیں زمین کے اندر زمین کی بھی نسیں ہوتی ہیں, لہریں ہوتی ہیں, کہیں پہ پانی میٹھا ہوتا ہے, کہیں پہ پانی کھارا ہوتا ہے. تو جہاں پانی کھارا ہے تو بھائی وہاں پانی کھارا رہے گا, جہاں میٹھا ہے ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ کھارا پانی میٹھا ہو جائے. صحیح بات ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ ان کو لگے کہ وہ کھارا پانی میٹھا لگ رہا ہے, پینے میں میٹھا لگ رہا ہے. وہ سوچ اپنی میٹھی رکھیں, وہ سوچ اپنی میٹھی رکھیں تو شاید وہ پانی ان کے لیے میٹھا. ویسے ایک عجیب سی بات ہے, ہم فیز 8 میں رہتے ہیں تو پورا سمندر کو چیر کے وہ جگہ بنائی گئی ہے, پلانٹ ہو رہا ہے. ہاں تو وہ نا ہم نے سولر کے لیے جب کنواں کھودا ہے نا تو اس میں سے میٹھا پانی نکلا ہے. اچھا. ہاں کافی ٹائم تک میٹھا پانی آتا رہا, پھر اس کے بعد وہ کھارا ہو گیا. عجیب سی بات ہے نا. ہم تو خوش ہو گئے کہ اب ٹینکر نہیں ڈلوانا پڑے گا, میٹھا پانی آ رہا ہے. پھر کچھ ٹائم بعد وہ کھارا ہو گیا. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوا. شروع میں ہمارے والد صاحب نے جب کنواں جو تھا وہ کھدوایا تو حالانکہ 85 فٹ پہ 85 تو بہت مختصر ہے, پانی بھی آ رہا اور میٹھا بھی, اور تقریباً وہ 15 سال وہ کنواں چلا. 15 سال چلا, اور پھر ابھی کچھ ہی عرصے میں وہ پانی جو ہے وہ رک بھی گیا. اور جو ہلکا ظاہر ہے اس میں ٹیسٹ میں تبدیلی سی آ گئی ہے. تو یہ تو ہوتا ہے. تو بس دیکھیں پھر زمزم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے, بڑی قدرت ہے, 14 سال سے چل رہا ہے ماشاءاللہ, عرصے دراز سے. اچھا عجیب صفات ہیں, بیمار پیے تو شفا ہو جاتی ہے, اور کسی بھی پانی میں ملاؤ پیے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ طاقت پانی عطا زمزم کرے, بن جاتا ہے. بڑی اور بات ہے. اتفاق سے اگر کوئی مریض ہے تو اس کو شفا ہوتی ہے, اگر کسی کی کوئی حاجت ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے, اور اگر اسی طریقے سے دیکھا جائے کسی کو پیاس لگی ہے وہ بجھ جاتی ہے. بالکل, اور لوگ جو ہے وہ آنکھوں میں بھی ڈالتے ہیں اپنی روشنی بڑھانے کے لیے, بہت طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی بھائی.
جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سب؟ الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں، آپ بتائیں۔ جی میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ میں کرکٹ کا ایک بہت بڑا شوقین ہوں جی تو آج کل ہمارے ٹیم کے حالات چل رہے ہیں تو میں پوچھ رہا تھا کہ جو ہمارے چیف سلیکٹر ہیں عاقب جاوید ان کو ہٹانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں وہ وظیفہ کروں کہ یہ چیف سلیکٹر یہ اپنے عہدے سے ہٹ جائیں، اس نے پورا کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ کون ہے؟ ارے بھائی کو سلیکٹر ہے نا، غلط سلیکٹ کر کر کے چیف سلیکٹر ہے، اچھا وہ ٹیم اتنی غلط سلیکٹ کر کر کے بھیجتے ہیں کہ پاکستان دیکھیں بے عزتی ہوتا رہتا ہے بیچاری ٹیم ہماری۔ میں ان تمام بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ بہت ساری دیکھیں آپ چیزوں نے کا بابر اعظم کو بھی ہٹوایا تھا نا، نکلوایا تھا نا بہت وظیفہ بتا کے، میں نے تو ان کا نام باہر بھی ہی نہیں بیٹھا دیا۔ ہے، ان کو بھی نکالنے کا کوئی بتا دیں وظیفہ۔ دیکھیں بہت ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ وظائف سے نہیں ہوتا۔ دیکھیں فرائض کے چھوٹنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے دور تھوڑی ہوتے ہیں، تو یہ ان کا فرض ہے صحیح سلیکشن کرے، یہ ان اچھا کی آپ ذمہ چلیں داری ان کو ہے۔ ہٹانے کا نہیں، لیکن آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس جگہ پر کوئی ایسا بندہ آ جائے جو حقدار دیکھیں ہو اور انصاف کرے۔ اہلیت کے لیے آپ ضرور دعا کریں، اہل کے لیے آپ ضرور وظیفہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی منصب پر کسی اہل شخص کو فائز فرمائے۔ اس کا وظیفہ آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اہل شخص کو اس مقام پر لے کے آ جائے، اور اسی کے لیے آسان سا وظیفہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آئے گا باطل خود چلا جائے گا۔ تو بس یہ وظیفہ ہے، آپ اہتمام کریں، جو جہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسے منصب پر ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرماتے ہیں۔ ہمارے جو لوگ ہیں نا بہت جذباتی ہیں کرکٹ کو لے کر، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ خیر کیا کریں، اب تو ہار گئے، اب تو دل تو ٹوٹ ہی گیا، اب ٹوٹے ہوئے تھے کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے صفت، راحتیں اور بھی ہیں وصل کے راحت کے صفت۔ صحیح۔ ہاں جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم۔ جی 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 آپ کی بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ذرا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیلو بی پی ہائی رہتا ہے ہر وقت۔ اماں کیا حال ہے؟ مگر ہائی رہتا ہے، بلڈ پریشر ہر وقت۔ اب طبیعت پوچھ لیں ذرا۔ اماں ہیلو جی کون بات کر رہا تھا یہ؟ جی یہ میری والدہ بات کر رہی ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں لاہور سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی نا بی پی ان کا بہت رہتا ہے، زیادہ رہتا ہے، بی پی ہائی رہتا ڈاکٹر ہے، کے پاس بتائیے۔ جی تو ڈاکٹر نے دوا دی ہوئی ہے ان کو بی پی کی؟ جی انہوں نے دی ہے ان کو دوائی دی ہے، مگر پھر بھی ان کا بی پی جو ہوتا ہے نا زیادہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے اماں سے تو بات کرائیں، ہم بی پی کا وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو، اماں سے بات ہمارے کرائیں۔ درمیان جی جی آپ ٹی وی کی آواز بند کریں، اماں سے بات کرائیں۔ ٹی وی پورا ٹی وی بھی سن سن رہے ہیں۔ ہیلو 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 جی 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 اماں مولانا صاحب بات کریں گے آپ سے۔ اماں آواز آ رہی ہے؟ ہیلو آ جائے آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہیلو جی جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ طبیعت کیسی ہے؟ جی 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 اماں کیسی ہیں آپ؟ ایسا لگ رہا ہے ہم گھر میں آوازیں دے رہے ہیں۔ رہتی ہوں میں نا، اکیلی رہتی ہوں، میرے پتے میں بھی پھٹری ہے، جگر بھی بڑھ رہا ہے میرا، اور میرا دل کرتا ہے آپ میرے نزدیک ہوں، آپ کے میں ہاتھ چوموں، بہت پیارا کام کر رہی ہو۔ بہت شکریہ آپ کا، شکریہ، بس آپ دعا دیں، آپ کی دعائیں ہمارے تک پہنچیں گی۔ اللہ میاں آپ کو بہت صحت دے، زندگی دے، صحت والی لمبی زندگی دے، آپ کی تمام بیماری اللہ پاک دور کرے۔ وظیفہ بتا دیجئے اماں جی، آپ کا بتایا تھا آپ کے صاحبزادے نے، بیچ میں بات ڈراپ ہو گئی کہ آپ کو بلڈ پریشر کا کوئی ایشو ہے، بی پی کا۔ وہ الگ تھی، یہ الگ تھی کال۔ اچھا وہ الگ تھی، یہ الگ ہے، ہاں۔ ہم سمجھے وہ ایک ہی کال آپ تھی۔ پہلے ان کو بتائیں بی پی والا، اور پہلے پھر وہ ان کو بلڈ پریشر کا ہم بتا دیتے ہیں۔ تو اماں آپ کے لیے وظیفہ ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آپ نے اس وظیفے کا معمول کرنا ہے روزانہ 71 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ، کسی پانی پہ یا کسی بھی چیز پہ آپ پڑھ کے دم کے آپ اس کو
پی سکتی ہیں. ان کے اور اس کے جگر کا اور اس ساتھ کا جگر کا جو مسئلہ ہے، جو دوسری ہماری بہن پتھری تھی کا ان بھی کا ہے. سوال تھا، پتھری میں گردے میں ان کی پتھری ہے، تو آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی گردے کی پتھری کے لیے وہ ایک بہت ہی صحت مند وظیفہ ثابت ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے روزانہ 101 مرتبہ. اول و آخر درود شریف کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کے گردے کی جو پتھری ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور ضرور ڈاکٹر سے بھی کنسرن رکھیں اور علاج کراتے رہیں، کیونکہ ابھی میرے ابو کی جو ہے وہ پتے کی پتھری جو ہے اس کا آپریشن ہوا ہے، بہت ٹائم لگا دیا تھا انہوں نے. وہ کسی وقت پھٹ سکتی ہے نا چیز، وہ اندر خراب ہو جاتی ہے. انہوں نے گردے کا کہا تھا ان کا، ہاں انہوں نے تو گردے کا کہا تھا، میں پتے کا بتا رہی تھی. ہیلو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. بند کر دیا، سلو کر دیا. جی نہیں بند کیا، آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہم بند نہیں کرتے. ہیلو جی وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میں اکبر خزار سے بات کر رہا ہوں. جی اکبر بھائی پوچھیے کیا مسئلہ ہے آپ کا. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ ٹی وی کی آواز پہلے بند کریں، پہلے ٹی وی کی آواز بند کریں، اس طرح سے آپ بات نہیں کر سکیں گے. ہاں جی میں خزار سے بات کر رہا ہوں. میرا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صبح غلطی سے ناشتہ کیا ہے. غلطی سے پورا ناشتہ کر لیا؟ پورا ناشتہ کر لیا، اس کے بعد میں نسوار بھی لگ لیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو لیکن میں نے الٹی تو کر لی، لیکن پتہ نہیں اب قبول ہوگا یا نہیں. الٹی بھی کر لی اس کے بعد؟ ارے بھائی یہ آپ کی یادداشت کمزور ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے آپ کو، آپ بھولتے ہیں چیزیں؟ جی بی پی تھوڑا سا ہائی ہو گیا تھا کسی مسئلے کی وجہ سے، تو میں نے کہا تھوڑا سا ناشتہ کر لوں شاید بہتر ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تو روزہ ہے. اچھا جی دیکھیں، بھول کر اگر کوئی کچھ کھا لے، بھول کر اگر وہ کچھ پی لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر وہ جان بوجھ کے وہ کھائے یا جان بوجھ کے پیے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. بھولنے سے نہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے اگر بھول کے ہو، اور اگر جان بوجھ کے ہو تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. نہیں کال ڈراپ نہیں ہوئی ہے، آپ ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو بہن السلام علیکم. ہیلو جی بولیے، کون بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جویریہ بھی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جویریہ آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، آپ بہت لوگوں کی مدد کرتی ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بہت بہت کامیاب کرے. آمین، جزاک اللہ خیر. اور میرا مولانا صاحب سے سوال تھا جویریہ آپ، جو میرے ہسبینڈ ہے نا ان کے ساتھ میری بن نہیں رہی ہے، یعنی وہ مجھ پہ اتنا یعنی کہ لڑائی جھگڑا اور گالی گفتار اتنی میرے ساتھ کرتے ہیں، اتنا میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ مجھ سے بس جانے بچوں کے ساتھ بھی ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ یعنی کہ اگر ان سے کام کی بولو یا کوئی بھی بات ہو، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مجھ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں وہ. اور آپ جواب دیتی ہیں یا خاموش ہو جاتی ہیں؟ نہیں میں پھر بھی بہت چپ ہو جاتی ہوں، لیکن جب بچوں پر آتی ہے تو تھوڑا سا میں بول لیتی ہوں، لیکن وہ نہیں چپ ہوتے، کیونکہ میں اپنا تو برداشت کرتی ہوں لیکن وہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں. جبری آپ اچھا یہ شروع سے بہت پریشان ہوں. ہمیشہ سے کرتے ہیں صرف رمضان روزے میں کرتے ہیں؟ نہیں یہ جب سے میری شادی ہوئی تھی، شادی تک 1 سال تک تو یہ صحیح تھے، اس کے بعد پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد سے یہ میرے ساتھ اس طرح کرنے لگے. اچھا ٹھیک ہے، ہم وظیفہ لیتے ہیں آپ کے لیے، اللہ میاں آپ کی مشکل آسان کریں. جی گالی گالم گلوچ، بچوں کو ڈانٹ مار پیٹ یہ کرتے ہیں. کون؟ ہسبینڈ ان کے. اچھا دیکھیں، پہلی تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ باپ کا اصول پر رہتے ہوئے اپنے بچوں پہ تھوڑی سی اگر سختی وہ تنبیہ کے طور پہ ہو تو وہ جائز ہے. اور اگر بہت زیادہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ گالی گلوچ اور اس قسم کے واہیات اور اس طرح بہت مبالغہ آرائی کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے. جو بھی ہمیں سن رہے ہیں خدا را کوشش کریں گھروں میں آپ سکھ لائیں. گھروں میں سکھ چیزوں سے نہیں آتا، گھروں میں سکھ جو آتا ہے وہ اچھے رویوں اور اخلاق اور برداشت کرنے سے آتا ہے. تو میں وظیفہ یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھی شخص غصے میں بہت زیادہ
کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے، کچھ ایسے افعال اور اعمال وہ کر گزرتا ہے جو کہ اس کو بعد میں پھر افسوس اور شرمندگی اور پشیمانی ہوتی ہے۔ جب بھی اس قسم کا غصہ آئے تو آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما شاء اللہ کان وما لا شاء لم یکن، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا خیر و عافیت ہو۔ نہیں لیکن تو غصے والے کے لیے بتا رہے ہیں نا آپ، وہ اپنے شوہر پہ کیا وظیفہ کریں؟ اور آپ اگر شوہر پر کوئی وظیفہ کرنا چاہیں کہ وہ نرم ہوں، بچوں پر شفقت رکھیں، آپ کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق رہے، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آپ نے اس وظیفے کا معمول کرنا ہے، چونکہ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا آپ کے گھر کی جو یہ پریشانی ہے یہ ختم۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ۔ صحیح ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔ ایک بار ہی دکھا دو، ایک بار ہی دکھا دو لیجے، مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ بلا لیجے، لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، بلا لیجے مدینے اور بلا لیجے کبھی میں جانیاں چوموں، کبھی میں جانیاں چوموں، بسا کر پنجتن دیجے، دکھوں نے گھیر رکھا ہے، دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، ٹھکانہ گنبد خضرا ٹھیک سامنے ہو تو میرا یہ دم نکل جائے، مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، جس در سیدہ جاتی، ہر بدھ کی بدھ سیدہ خاتون جنت اپنے پیارے بابا کے پیارے محبوب چچا جان کی بارگاہ میں جایا کرتی تھی، اور کس طرح جاتی تھی کہ عقیدت سے بنا نالے جس در سیدہ جاتی، مجھے بھی سید الشہداء، مجھے بھی سید الشہداء کی وہ چوکھٹ دکھائے، ستاروں کے کشاؤں سے مدینے کی فضا اچھی، ستاروں کے کشاؤں سے مدینے کی فضا اچھی، میسر ہو اگر کاتب لیجے میرے آقا مدینے میں، ہمیں بھی اب بلا لیجے، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں،
پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاگ بحروبر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینے میں مدینے میں. جی تو پیارا وظیفہ، آپ لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں اور ان کے جوابات آپ لوگوں کو ملتے رہتے ہیں اور بہت پسند کیا جاتا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کو بھی، بلکہ ہمارے پورے پروگرام کو آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں بہت حوصلہ مل رہا ہے. جو لوگ کالز کرتے ہیں وہ بھی بہت تعریف کرتے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے ہماری ٹیم کی ہمیشہ سے کہ آپ کو ایک معیاری پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے، جس میں آپ کو تمام وہ سوالات جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے جوابات بھی ملیں. اس کے علاوہ جو بھی دن ہمارے گزر رہے ہیں، جیسے کہ مولانا ہمارے مفتی نور صاحب آتے ہیں، مفتی نور رحمانی صاحب، وہ روز ایک پارے کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم روز ایک ٹاپک جو ہوتا ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں بات کم کی جاتی ہے یا جن کو ہم بھول گئے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں اور وہ بتاتے رہیں. پھر ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی ہوتے ہیں، سمیر ہوتے ہیں، بڑے پیارے پیارے کلمات آپ کو سناتے ہیں، آپ کو سننے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو اور دوسرے ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں کھانا بنانے کے، فاطمہ ہوتی ہیں، ہنا ہوتی ہیں، بچوں کے سیگمنٹ ہوتا ہے. پھر آپ کے جو پیارا مقابلہ ہے وہ بھی آپ لوگ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. یہ ہماری پوری ٹیم کی، جتنے بھی ہمارے پینلسٹ ہیں، سب کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن آج بہت ماشاءاللہ مقبول ہو چکی ہے اور آپ لوگ پسند کرتے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ان کوششوں کو، خاص کر ہماری جو پیارا حسن سلوک کا سیگمنٹ ہے اس میں ہمارے سامنے ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے اور ہم سب کو بھی جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوال پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ جی سکندر بات کر رہا ہوں. جی سکندر بھائی. جی یہ میں پٹنہ سے بات کر رہا ہوں. سکندر، مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ مولوی صاحب سے کہ اکثر جو ہے نا مجھے بخار وغیرہ رہتا ہے جسم میں اور کبھی کبھی گلے میں تکلیف بھی رہتی ہے، لیکن بخار مجھے اکثر رہتا ہے. ان کا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میں بہتر ہو جاؤں. اچھا، تو آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے، اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں؟ کیونکہ بخار کسی وجہ سے، میں خود فارماسسٹ ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں میڈیسن کھاتا رہتا ہوں. میرے انکل بھی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، فیملی میں کافی سارے ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دوا کے ساتھ کچھ دعا بھی ہو تو بہتر ہے. اور وظیفہ مجھے بتا دیں. تو آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی؟ نہیں، گلے کی اتنی خاص بیماری نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ٹھنڈا یوز کر لیتا ہوں تو ٹرانسز ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے یہ کچھ دن گزرے نا، ان میں جو ہے اکثر مجھے بخار مجھے زیادہ آ رہا ہے. ویسے آپ کا جو یہ مسئلہ ہے نا، یہ میرے ساتھ بھی، میرا بھی گلا خراب ہوتا ہے اور بخار چڑھ جاتا ہے اور ہر 3 سے 4 دن یہ میرے ساتھ مسئلہ رہتا ہے. تو میں بھی چاہتی ہوں کہ اس کا وظیفہ مجھے بھی پتہ چلے. اچھا، بخار سے متعلق آپ نے پوچھا ہے اور بہت اچھا لگا، چونکہ آپ خود میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اور اس کے باوجود آپ نے وظیفہ بھی پوچھا ہے
اور بہت اچھا کیا آپ نے، چونکہ ہم اکثر کچھ ایسے شعبوں میں ہوتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کا، لیکن اس میں بھی اعتدال ہو، اور فوقیت جو ہے، جو ترجیح جو ہے، وہ ضرور اللہ کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیشہ ہم نے دینی ہے، اور یہی ایک مسلمان کا شیوہ ہے۔ سب سے پہلا یقین جو ہے نا وہ دوا پہ نہ ہو، کیونکہ طبیب دوا دے سکتا ہے، علاج نہیں دے سکتا۔ وہ علاج جو ہے نا وہ شفا نہیں دے سکتا، وہ دوا دے سکتا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو آپ نے بخار سے متعلق سوال کرا ہے، تو جن جن کو بھی بخار ہوتا ہو اور وہ اس سے کافی پریشان ہوتے ہوں، تو ایک مجرب وظیفہ ہے، آپ نے معمول بنا لینا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس بخار سے نجات ہو جائے گی۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ آپ نے اس وظیفے کا اہتمام کرنا ہے، روزانہ 41 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ کسی بھی پانی پہ یا دوا پہ آپ دم کر کے پئیں یا کھائیں گے تو اللہ نے چاہا آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں اعجاز بات کر رہا ہوں کراچی بفر زون سے۔ جی اعجاز، مولانا صاحب سے ایک دو سوال کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو میں ان سے پوچھ سکتا ہوں؟ جی 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 بالکل سن رہے ہیں آپ کو، بات جی میں آپ کو سن رہا ہوں میرے بھائی۔ جی میں مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے میں نے دیکھا نماز میں جاتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے وہ ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ٹوپی نہیں پہنے ہوئے ہوتے، اور بعض لوگ جو ہے وہ آپ کے پائچے اوپر کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ پائچے اوپر نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آج کل تو بلکہ لڑکیاں پائچے اوپر کر کے چل رہی ہیں، مرد تو چھوڑے آپ، لڑکیاں چل رہی ہیں بہت اونچے اونچے پائچے کر کے۔ میں بینک میں ہوتا ہوں، ابھی بینک میں، تو وہ لڑکیاں اتنے اونچے اونچے پائچے کر کے چل رہی ہیں۔ تو اس کا ذرا جواب بتا دیجیے کہ کیا پائچے آپ کو نیچے رکھنے ہیں یا اوپر رکھنے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، آپ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تہو نہیں ہے، تہو ہے۔ ہمیں سلام کرنا نہیں آتا، اس کا جواب دینا نہیں آتا، الحمدللہ کہنا نہیں آتا، سبحان اللہ کہنا نہیں آتا، تو دیکھیں پہلی چیز اس چیز کو سمجھیں، استغفر اللہ کہنا نہیں آتا، تو کچھ چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں معمول بنائیں کہ سیکھیں۔ اب پہلی بات، ہم صرف سلام لکھ کے بھیج دیتے ہیں، یہ میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، صرف سلام، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پورا سلام، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہائے، کچھ لوگ کہتے ہیں AOA، السلام علیکم۔ تو دیکھیں ان چیزوں کا ہم مذاق نہ اڑائیں، یہ چیزیں شارٹ نہیں ہوتی، ہر جگہ شارٹ کے چکر میں نہ چلیں، کہیں آپ ہی نہ شارٹ ہو جائیں۔ تو کچھ چیزوں کو نہ آپ یہ شٹ کاٹ جو آپ مارتے ہیں اس کے چکر میں نہ رہیں، یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ ضروری ہیں، آپ ان کو سیکھیں، آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہ جو ہمارا وظائف کا سیگمنٹ اتنا بڑا ہوا ہے، یہ بہت چھوٹا ہوتا کہ اگر ہم ان چیزوں کو خود سیکھ لیں، اور ہر چیز ٹیلی ویژن سے نہیں سیکھی جاتی، کچھ چیزیں آپ کو خود بھی سیکھنی ہیں، خود زحمت کریں، خود تھوڑا سا اپنے قریبی دارالافتاء میں جائیں، قریبی مسجد میں جائیں۔ تو سوال آپ نے جو پوچھا ہے وہ آپ نے یہ تھا کہ سلام صحیح سلام کیا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نہیں کر سکتے السلام علیکم، تو یہ السلام علیکم، یہ کون سا سلام ہے؟ تو سلام صحیح نہیں کر سکتے تو آپ اکثر سلام ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، آپ سلامتی کے بجائے خود اپنے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے کے اوپر بھی۔ تو آج سب سے پہلے تو سلام کرنا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں، کیا بولنا ہے، کس طرح، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہی تو ہوتے ہیں، میں پیار لکھتا رہا وہ پیاس پڑتا رہا، ایک نقطے نے میری محبت کا سالن بنا ڈالا۔ تو دیکھیں چیزوں کو سمجھیں، مجرم اور محرم میں ایک نقطہ ہی تو ہوتا ہے، تو آپ ان نقطوں کا خیال رکھیں۔ عربی عبارت میں چھوٹے چھوٹے زیر زبر جو ہے نا، اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو انسان گناہگار بھی ہو سکتا ہے۔ تو جائے کہ آپ نے بات کی کہ پائچے اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، یہ تو دیکھیں ہر مسئلہ بھی نیشنل چینل پہ ڈسکس نہیں ہوتا، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ غلط ہے پھر کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ ہم سے ہمارا امتحان لے رہے ہیں تو پھر بات الگ ہے، لیکن خدا را تھوڑا سا کوشش کریں کچھ چیزوں کو
حسن سلوک کے درجے میں لائیں, حسن اخلاق کے درجے میں لائیں. اور یہ اس مہینے کا تقدس ہے, یہ آخری دو دن ہمارے لیے باقی ہیں, ان میں ہم اپنی بھی بخشش کریں اور لوگوں کی بھی بخشش کروائیں. اور جو بات آپ نے ٹوپی کے متعلق کی, تو ٹوپی دیکھیں آپ پہنے ضرور, پہنائیں نہیں. اور کون سی ٹوپی؟ وہ ٹوپی نہیں جو وہ بیچارہ پہن کے گھومتا ہی رہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. تو دیکھیں, ایک آپ نے یہ سوال کیا, دیکھیں مسجد میں ننگے سر جانا مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ مناسب نہیں, لیکن گناہ تو نہیں ہے نا. دیکھیں اس سے اگر آپ دیکھا جائے, سر ڈھانکنا یہ ضروری ہے. اگر آپ بغیر سر ڈھکے نماز پڑھیں گے تو نماز جو ہے نا, وہ اس کی فضیلت جو ہے, جو اس کا مقام ہے, جو اس کا اصول اہتمام ہوتا ہے نا, یہ تو بہت ضروری ہے. اگر آپ سر ڈھانک کے نماز نہیں پڑھیں گے یا آپ کے پائنچے بہت نیچے جا رہے ہیں تو اس سے نماز جو ہے نا مکروہ ہو جاتی ہے. اور دیکھیں بعض جو احباب ہیں, جو علماء ہیں اور مکاتب فکر, کیونکہ ہر مکتبہ فکر کی ایک اپنی ڈیفرنٹ ایک وہ ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے, تو اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے جو سوال جو سائل تھے. لیکن ویسے عموماً جو ہے یہ خشوع اور خضوع کے اندر چیز آتی ہے. ہم کہتے ہیں نا رب کی بارگاہ میں ہمیں اہتمام اور ہمیں اللہ تعالیٰ عبادت کی لذت عطا فرمائے. جیسے آپ عطر لگائیں نہیں لگائیں. جی, اور ایک بات یہ ہے جویریہ میری بہن, کہ مکروہ کو ہم سمجھیں, مکروہ کہتے ہیں پسندیدہ نہیں, جو پسندیدہ نہ ہو. اب یہ ایسے نہیں کہ خدا نہ خواستہ نماز نہیں ہوگی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افضل ہے یہ چیز, اس سے اور بہتر ہو جاتا ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی چیز عرض کر دوں, انہوں نے جو پینچوں والی بات کی ہے نا, دیکھیں دو قسم کے مکروہات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی, ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی. جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے وہ حرام کے بہت قریب تر ہوتا ہے. تو جو پینچوں والا مسئلہ ہے, میں نے آپ کے یہاں جو باہر ایک نماز کی جگہ بنی ہے, وہاں بھی میں نے ایکسپریس کی ٹیم کے کچھ دوستوں کو میں نے عرض کیا اصلاح کے نیت سے کہ آپ جب مسجد میں جاتے ہیں اور آپ فولڈ کر لیتے ہیں نا کپڑا, یا کبھی کبھی آپ نے جماعت میں شامل ہونا ہے تو وضو کیا ہے تو آپ کے جو بازو ہیں وہ آپ نے فولڈ کیے ہوئے تو آپ نیچے نہیں کرتے, تو جب کپڑا فولڈ ہو تو نماز نہیں ہوتی. ہاں جی, یہ مکروہ تحریمی ہے, مطلب فولڈ نہیں کر سکتے. تو یہ جو پینچوں والا معاملہ ہے نا, تو دین کا حکم تو یہی ہے کہ آپ اپنی جو پینٹ ہے یا جو ٹراؤزر ہے وہ اتنا اوپر ہو کہ آپ کے جو ٹخنے ہیں جو اچھا, اگر فرض کریں کہ جیسے جاب پہ لوگ جاتے ہیں یا کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں, ظاہر ہے وہ اتنا ٹائم نہیں ہے, تو اگر ان کی شلوار یا پینٹ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ اسی میں نماز پڑھے, فولڈ نہ کریں. ہاں, وہ اسی میں پڑھ لیں. اور میں جو لوگ ٹراؤزر اور شلوار بھی پہنتے ہیں نا, وہ بھی اکثر نماز کے ٹائم اوپر سے فولڈ کر لیتے ہیں. فولڈ نہیں کرنی چاہیے, ناڑے والی جگہ وہاں سے بھی آپ فولڈ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات کی ہے. ناڑے پہ ویسے ایسی کیوں آئی؟ نہیں, میں نے کہا کہ وہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس طریقے سے, یعنی اگر ہم اپنے پائنچوں کو فولڈ کرتے ہیں تو درست مسئلہ بتایا ہے کہ اس سے نماز پھر نہیں ہوگی اگر آپ اس طرح سے. تو جی ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, اور اگر مسجد میں لوگ ٹوپی نہیں بھی پہنتے نماز, لیکن افضل یہی ہے کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھے. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا ہمارے مولانا صاحب, صرف احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مطلب ان کا سر ڈھکا نہیں تھا. لیکن ایسا تو نہیں نا کہ نماز نہیں ہوتی, نماز ہو جائے گی. تو اور دوسرا جو انہوں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا ہے کہ پائنچے اگر اوپر ہو تو بہت ہی یہ اس کا حکم ہے, لیکن اگر نیچے ہوں تو اس کو فولڈ نہ کریں. پھر آپ ایک بات اور ہے جویریہ, جو مسجد میں اکثر ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, دیکھیں نماز اس وقت ہوگی جب وہ ٹوپی پہن کے آپ کسی معزز شخص کے گھر یا آفس جا سکتے ہیں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اس میں جا کے اچھا لگوں گا تب. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں اس پہ تو میں وہاں نہیں جا سکتا, تو پھر اس میں آپ کی نماز نہیں ہوگی. رب کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو, یعنی وہ ٹوپی اس کو اکثر وہ جو ٹوپی اچھی لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے, جالی کی بنی ہوتی ہے, بس وہ ایسے ہی. تو دیکھیں اس طریقے سے نہیں, لیکن جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ تو پہن سکتے ہیں. دیکھیں وہ آخری درجہ ہے, پہلے درجے میں نہ رکھیں. ٹوپی تو ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے. ہاں ویسے یہ بھی ہے, لیکن وہ جالی والی 70-80 روپے کی ٹوپی مل جاتی ہے. اگر آپ کو چاہیے تو ہم ٹوپیاں لے آتے ہیں, آپ کی ٹوپی تو رہنے دیں, ہم سب کو پہنا دیں گے. سب کو پہنا دیں آپ ٹوپی, پہنا دیں ٹوپی آپ. کون ہمارے ساتھ موجود ہے؟ السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, میرا مولانا آزاد جمیل سے سوال ہے. پوچھیں.
اصل میں میرے پاس بہت ٹیریبل گزرا ہے، مجھ پر بہت آزمائشیں آئی ہیں، بہت پریشانیاں آئی ہیں. میں بتانا نہیں چاہوں گی فار آبویس ریزنز، لیکن یہ ہے کہ مجھے مولانا صاحب سے تقدیر بدلنے کا وظیفہ پوچھنا ہے، کیونکہ میں تنگ آ چکی ہوں اپنی مصیبتوں سے. مجھ پہ اتنی آزمائشیں گزری ہیں، میری بس ہو گئی ہے. اچھا، تقدیر بدلنے کا وظیفہ. دیکھیں، دعائیں ہیں اور دعاؤں میں اتنی طاقت ضرور ہوتی ہے کہ وہ تقدیر بدل لے. یہ آپ کے مانگنے پر موقوف ہے. صحیح ہے. تو آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی. اللہم ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم. یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا میری بہن آپ کو اس غموں پریشانیوں سے نجات. بالکل، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے صدقہ دیں. صدقہ ایک واحد ایسی چیز ہے جو آپ کی بلاؤں کو ٹال سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بس فاروقی صاحب تھوڑی دیر، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین، جب ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوگا کہ آپ مانگیں گے تو ملے گا. بے شک بے شک. ابھی بشیر فاروقی صاحب ابھی آپ دعا مانگے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ارحمنا 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 فی الدنیا والآخرہ، توفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اسماء اسم اعظم، شہنشاہ ولایت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. الہی اپنی رحمت کاملہ سے، اپنی عطا خاص سے ہماری اس 26ویں روزے کی پروردگار عالم افطاری کے لمحات قریب ہیں. تجھ سے دعا ہے پروردگار، ہمارا یہ روزہ بھی اور ماضی میں جتنے روزے رکھے، جتنی نمازیں پڑھی، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، تھوڑی دیر کے بعد آسمان دنیا سے غروب آفتاب ہو جائے گا، اور پھر وہ خاص رات جسے ہم شب قدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، 27ویں شب شروع ہو جائے گی. وہ رات جو عظیم رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور وہ رات ہمارے وطن عزیز کے لیے بڑی اہم ہے کہ آج سے شمسی اعتبار نہیں، قمری اعتبار سے 81 سال پہلے پاکستان اسی رات کو یوم الجمعہ کے دن آزاد ہوا تھا. پاکستان کی آزادی کے لیے 90 سال مشقتیں جھیلی گئی. اے پروردگار، تیری رحمت سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے اس پاکستان کے 81 سال تو پورے ہو گئے. آج پاکستان جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے، ایسے مشکل حالات کبھی نہیں تھے، اور ہر سال ہر دن پاکستان کے حالات مشکل سے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. بس تو اپنی رحمت فرما، ہمارے ان مجاہدین کی پروردگار قربانیاں قبول فرما جنہوں نے 90 سال محنت کر کے پاکستان کو حاصل کیا. حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت الرحمان، حضرت محمد علی جناح علیہ رحمت الرحمان، جتنے علماء، مشائخ، بزرگوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی، اے اللہ ان سب کی قربانیوں قبول فرما. ان کی قربانیوں کا صدقہ پروردگار ہمیں وطن عزیز ملا، ہم اس کی قدر کرنے والا بنا، اس سے حقیقی معنی محبت کرنے والا بنا. آج پاکستان دنیا کا مقروض ترین ملک بن چکا ہے. دنیا کے پاسپورٹ، دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کی سب سے کم 5 پاسپورٹوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. یعنی دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے کم تر جن کے پاسپورٹ کی حیثیت میں ہم پاکستانی شامل ہیں. دنیا کے عدالت نظام میں سب سے کم تر عدالت نظام میں ہمارا نام آتا ہے. انصاف کے معاملے میں ہم کمزور، ہر معاملے میں ہم کمزور پروردگار، اور ہماری سرحدوں پر ہمارے فوجی روز شہید کیے جا رہے ہیں. دہشت گردی نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، رشوت ستانی نے ہمیں مارا ہوا ہے. پاکستان سود اور قرض میں بال بال ڈوبا ہوا ہے. عظیم رات آ رہی ہے پروردگار، اس رات کے ہم پر کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما. ہم گناہگاروں کی پھوٹی پھوٹی فریاد سن لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.